अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि यार सब ठीक हो गए। तो वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज के व्लॉग की अगर बात कर ली जाए तो मैं बहुत पहले से प्लान कर रहा था इसको कि ये वाला एक व्लॉग होना चाहिए इस बारे में, लेकिन फिर ये हुआ कि मेरे पेपर्स आ गए थे। वो पेपर्स में ये मुमकिन नहीं हो सकता था। अभी टाइम मिला है तो लेट ही अपलोड होगा, जाहिर सी बात है। आज के व्लॉग की अगर बात कर ली जाए तो व्लॉग हम बनाएंगे ज़लज़ला जो हुआ था 8 अक्टूबर 2005 को। और हर इंसान की अपनी अपनी मेमोरीज़ होती हैं, मेरी भी मेमोरीज़ हैं, तो मैं आप लोगों से भी शेयर करता हूँ। और आप लोगों के पास अगर हैं तो आप लोग भी शेयर कर सकते हो कमेंट्स वगैरह में। चलें फिर चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी स्टोरी को। 8 अक्टूबर 2005 ये कोई भूलने वाली तो डेट है नहीं। तब मैं नर्सरी में होता था और स्कूल में क्लास हो रही थी, हमारी फर्स्ट क्लास थी और उर्दू की क्लास हो रही थी। मुझे अच्छे से याद है, जो चीज़ें मुझे अच्छे से याद हैं वो मैं आपको बताऊंगा। उर्दू की क्लास थी, हम बैठे हुए थे क्लास में और अभी अटेंडेंस नहीं हुई थी, पहली क्लास थी क्योंकि। तो सुबह के टाइम हुआ था ज़लज़ला। हमने पहले कभी सुना नहीं था ज़लज़ला के बारे में, क्या होता है क्या सीन है, तो कोई पता नहीं था। फिर ये हुआ कि हमारी जब क्लास हो रही थी तो अचानक से पूरा स्कूल हिलने लगा और हमें समझ नहीं आई। पेंसिल मेरे हाथ में थी और टीचर अभी क्लास में आई भी नहीं थी। तो हम सब लोग भागने लगे। जब भागने लगे तो स्टेयर से तकरीबन 500 से 700 की तादाद थी स्कूल की। तो आपको पता है फिर 3 फ्लोर थे तो उतरना किस तरह का होया होगा। तो पूरा स्कूल जो था वो शेक हो रहा था। फिर हम लोग गए, हम लोग जब क्लास से बाहर निकले सब लोग भाग रहे थे। तो स्टेयर्स की जो फ्लाइट वाली जगह होती है उधर से टर्न होता है। तो टर्न करते हुए मुझे अभी भी याद है अच्छे से कि जब हम लोग टर्न कर रहे थे तो एक दूसरे के ऊपर लग रहे थे और साइड वाल जो होती है उस पर भी टर्न होते हुए हम लोग लग रहे थे। खैर ये वक्त गुजरा। फिर उसके बाद हाँ ग्राउंड था, ग्राउंड के पास पहुँचे। स्कूल के साथ एक बड़ा सा ग्राउंड था, प्ले ग्राउंड था। फिर पूरा स्कूल जो था उधर पहुँचा। फिर उधर हम लोग क्या देखते हैं जो मुझे याद है, स्कूल के साथ एक कैंटीन थी छोटी सी और स्कूल था 3 फ्लोर का। 3 फ्लोर का जब स्कूल था तो फिर उसके बाद ये हुआ कि अच्छी खासी हाइट होती है। फिर वो कैंटीन के साथ इस तरह लग रहा था, बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि अभी इसके ऊपर गिर जाएगा या फिर इस तरह का कोई सीन, क्योंकि पूरी अर्थ जो थी वो शेक कर रही थी। खैर फिर आहिस्ता आहिस्ता करते हुए वो ज़लज़ला रुका। फिर हम ग्राउंड में ही थे और उधर से मेरे अब्बू आए। उन्होंने हमें, मैं और मेरी मुझसे बड़ी सिस्टर थी, फिर उन्होंने मुझे और उसको लिया एक साइड पे, वो एक साइड पे मैं, और पेंसिल मेरे हाथ पे इस तरह मैंने पकड़ी हुई। तो फिर उधर से हम गए अपनी बड़ी सिस्टर की तरफ, उनका स्कूल अलग था, फिर उनकी तरफ गए। फिर उधर जाके क्या देख, गर्ल्स हाई स्कूल था और 5th तक मतलब बॉयज़ अलाउड थे उधर। मैं नाम नहीं ले सकता, नाम नहीं लेना चाहता। तो उधर हम गए तो हमारे स्कूल में तो स्टेबल हो गया था सब। फिर जब रुका ज़लज़ला तो फिर कुछ बड़ी क्लासेस के जो बॉयज़ थे वो अपने बैग्स भी लेके आ गए, मतलब बैग लेने गए और क्लासेस से बैग लेके वापस आ गए बाहर। लेकिन हम लोग नहीं गए तो हमारा फिर भी स्टेबल हो गया था। लेकिन क्योंकि उस वाले स्कूल में गर्ल्स बहुत ज़्यादा थी तो उनका अभी तक कोई स्टेबिलिटी नहीं आई थी। तो खैर उधर से हमने उनको लिया और फिर हम लोग आए। आते हुए हमें एक गाड़ी मिली, वाइट महरान, मतलब सब लोग भाग रहे थे इधर उधर, एक दूसरे का पता कर रहे थे। तो हम उस पे आए और घर के पास उतरे और फिर घर आके देखते हैं तो घर, अल्लाह का शुक्र है कोई नुकसान नहीं हुआ था, घर बच गया था। तो देखा कि घर अम्मी नहीं है तो अम्मी को ढूंढने लगे हम लोग। तो अम्मी फिर थी उधर से आए, वो भी हमें लेने गई भी थी कहीं। सब अम्मी भी, अब्बू तो पहले पहुंच गए, अम्मी भी गई हुई थी स्कूल में, स्कूल से होके फिर पता करके फिर घर आ गई। खैर ये सारी चीज़ें हो गई और ज़लज़ला रुक गया था जब हम स्कूल में ही थे। फिर क्या, आफ्टर शॉक्स तो आते रहते हैं और सब लोग इतने डरे हुए। फिर जो कॉलेजेस थे, गवर्नमेंट कॉलेज था, बॉयज़ कॉलेज, वो समझेंगे पूरा गिर गया था और कुछ लोग उसके नीचे भी आ गए थे, कुछ लोगों ने छलांग दी। और एक हॉस्पिटल था जिना मेमोरियल, उसी के साथ में वो पूरा गिर गया था। फिर जो CMH है वो भी पूरा, मतलब समझे कि
گر گیا تھا, تھوڑا سا حصہ اس کا بچا ہوا تھا. تو کافی یعنی کہ خوف و ہراس تھا. تو تب ہم پڑھتے تھے نرسری کلاس میں. پھر اس کے بعد یہ سین ہوا کہ وقت گزرا, شام آئی, تو کوئی بھی جب لیٹنے کا ٹائم آیا تو کوئی بھی یہ نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ گھر میں لیٹے. ہمارے گھر کے جو پیچھے والا گھر تھا نا, وہ سمجھے کہ وہ ٹوٹ گیا تھا پورا. وہ جب ٹوٹ گیا تو اس کی کوئی اور نقصان نہیں ہوا, صرف ایک بچی جو تھی نا وہ کہیں دن کو سوئی ہوئی تھی اور وہ دیوار جب اس پہ گری تو وہ فوت ہو گئی. تو سب پڑوس سے مل کے جمع ہوئے اور پھر اس کو لوگوں نے, لڑکیوں نے مل کے اس کے جنازے کو غسل دیا اور پھر اس کی تدفین ہوئی. چھوٹی سی بچی تھی, میں بھی چھوٹا ہی تھا لیکن وہ میرے سے بھی چھوٹی تھی, اسکول نہیں گئی بھی تھی ابھی. تو خیر یہ ساری چیزیں ہو گئیں. پھر شام کا وقت آیا, سونے کا ٹائم آیا, تو لینڈ لائن سے ہم اب لوگ ایک دوسرے کا پتہ کر رہے تھے کیونکہ تب یہ موبائل فونز نہیں تھے کشمیر میں. تو جب لیٹنے کا ٹائم آیا تو ظاہر سی بات ہے کسی کو گھر میں لیٹنا نہیں تھا کیونکہ سب لوگ ڈرے ہوئے تھے. پھر ایک لمبے سے میدان میں ہم سب نے, جو بھی تھے آس پاس کے, وہ پھر اپنی اپنی فیملیز کو لے کے نا انہوں نے زمین پہ چادریں بچھائیں اور ان پہ سب لوگ لیٹ گئے. تو اب رات ہو رہی ہے اور میں بھی لیٹا ہوا امی کے پاس. تو میں امی کو بول رہا ہوں امی مجھے زمین چبھ رہی ہے. تو امی نے مجھے حق کیا اور بولا کہ انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. ہمیں کیا لگے زمین کے ساتھ اور زمین پہ سونا. اور اچھا وہ اس طرح سے تھا نا کہ جو آپ لوگ کھیتی کرتے ہیں نا تو پھر اس کے بعد تھوڑی سی زمین خراب ہوئی ہوئی ہوتی ہے, پلین نہیں ہوتی. تو پھر وہ اسی پہ گھاس اگی ہوئی تھی اور اسی پہ ہم نے چادریں وغیرہ بچھا کے اسی پہ سو گئے. پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ راتیں اسی طرح گزرتی گئی. پھر عادت بنی, 1-2 دن میرے خیال سے ہم لوگ باہر لیٹے ہوئے تھے. کوئی اتنا نقصان نہیں ہوا تھا, الحمدللہ سب ٹھیک ہو گیا تھا. لیکن بہت زیادہ نقصانات بھی ہوئے تھے. ایبٹ آباد کی طرف بہت زیادہ ہوا تھا. راولہ کوٹ میں جو بلڈنگز تھی بڑی بڑی وہ گر گئی تھی. ابھی بھی ادھر الاؤ نہیں کرتے ارتھ کویک کی وجہ سے کہ آپ لوگ, میرے خیال سے 5 فلور تک کنسٹرکشن ہے, اس کے اوپر نہیں ہے. تو خیر اس طرح سے دن گزرے. پھر اسکول کا یہ ہوا کہ اسکول کے اندر کلاسز نہیں ہونے لگی, پھر باہر وہ ٹینٹس وغیرہ لگنے لگے, پھر اس میں کلاسز ہونے لگی. اور بیگ تقریباً ہم نے 2 سے منتھ بعد ہم نے اسکول سے ریسیو کیے تھے. پھر اس کے بعد کافی سارے جو تھا 1-2 جگہوں کا سنا تھا ہم نے کہ ادھر پورے جو گاؤں ہیں وہ گر گئے تھے. کوئی نہیں ہمیں پتہ تھا کہ یہ زلزلہ کیا ہوتا ہے, کیا سین ہوتا ہے. آفٹر شاکس آ رہے تھے اور آفٹر شاکس اتنے زیادہ نہیں تھے جتنا 8 اکتوبر کا تھا نا. پھر اس کے بعد جو آفٹر شاکس آ رہے تھے وہ اتنے زیادہ نہیں تھے, لیکن پھر بھی ایک ڈر تو ہوتا ہے نا. ابھی بھی جب زلزلہ ہوتا ہے تو بہت لوگ ڈر جاتے ہیں اور گھروں سے باہر آ جاتے ہیں. ظاہر سی بات ہے, اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہ معاف کرے, تو ڈرنے والی چیز ہی ہے. پھر یہ والا سارا وقت گزر گیا. پھر ہم لوگ گھروں میں بھی رہنے لگے, بہت سارے نقصانات بھی ہوئے. پھر اسکول لائف آ گئی, لیکن آفٹر شاکس کی وجہ سے بہت زیادہ ڈر رہتا تھا. تو یہ تھی 8 اکتوبر 2005 کی سٹوری. پھر کہتے تھے کہ جی جو پلیٹس ہیں کوئی ان کی وجہ سے ہوتی ہے یہ ارتھ کویکس وغیرہ. تو ابھی انجینئرنگ جیولوجی میں پڑھ رہا تھا, مجھے یہ پلیٹ ٹیکٹونکس یہ چیزیں آئی تو مجھے ذہن میں آیا کہ یار ہاں واقعی جو لوگ کہتے تھے نا کہ یہ کوئی پلیٹس ہیں اور ان کے ٹکرانے سے یا پھر ان کی کسی موومنٹ سے اس طرح سے ارتھ کویک آتا ہے, تو واقعی یہ بات صحیح تھی. تو چھوٹے تھے تب تو کوئی نہیں پتہ تھا کہ یہ پلیٹس وغیرہ کیا ہوتا ہے, کیا سین ہوتا ہے. ہمیں تو ایک ہی پلیٹ کا پتہ تھا. تو خیر یہ سارا وقت گزرا اور پھر زندگی آہستہ آہستہ جو ڈیلی روٹین کی طرف آنے لگی. میری اپنی زندگی کی بات کروں, ارد گرد تو بہت زیادہ تباہی ہوئی تھی کیونکہ جو کچے گھر تھے نا مٹی کے, میرے نانیال 2 گھر تھے, ایک اوپر تھا ایک نیچے. مٹی کے گھر تھے, ایک اوپر والا ٹوٹ گیا تھا, نیچے والا تھوڑا سا سلپ کرا ہوا تھا لیکن وہ بچ گیا تھا. تو یہ سین ہے کہ مٹی والے جو گھر تھے وہ سارے گر گئے تھے اور کوئی گھر بچا تھا. بہت سارے لوگ نیچے بھی آئے تھے.
اور اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتا ہوں کہ جو لوگ بھی جتنے لوگ بھی زلزلے میں شہید ہوئے فوت ہوئے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے اور اللہ تعالیٰ سب کو حادثاتی موت سے بچائے۔ تو پھر زندگی آہستہ آہستہ معمول ہونے لگی۔ آج کل بھی آفٹر شاک مطلب آج کل بھی کوئکس آتے ہیں لیکن اتنے بڑے نہیں آتے۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ کرے۔ اتنا نہیں مسئلہ ہوتا، لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دور رکھے۔ تو اینڈ پہ میں 8 اکتوبر کو انسٹاگرام پہ دیکھ رہا تھا تو ایک بندے نے سٹوریز شیئر کی ہوئی تھی، تو وہ والے شارٹس پہ میں ڈال دوں گا، آپ کی میموری ریفریش ہو جائے گی۔ تو آپ لوگ بھی دیکھ لینا۔ وہ شارٹس میرے اپنے ہیں نہیں کیونکہ تب تو میں چھوٹا سا تھا اور یہ سین کوئی نہیں تھا، تو وہ والے شارٹس بھی میں ایڈ کر لوں گا اس میں اینڈ پہ، تو آپ لوگ بھی دیکھ لینا۔ اور چھوٹی سی سٹوری اگر ٹائپ کرنا چاہو کمنٹس میں تو کر سکتے ہو، ارتھ کوئک کی یا پھر کوئی بھی اس طرح کی میموری شیئر کر سکتے ہو، ہم لوگ پڑھیں گے اور لوگ بھی پڑھیں گے ضرور۔ تو وہ والے شارٹس میں ایڈ کر لوں گا۔ میرے خیال سے ایک ایبٹ آباد کے تھے اور اس طرح سے جہاں بہت زیادہ تباہی ہوئی تھی۔ راولہ کوٹ کا 85% جو سٹی ہے نا، وہ سمجھے کہ زلزلے کے بعد آہستہ آہستہ بننا سٹارٹ ہوا، اور ابھی چار سال سے بہت زیادہ کنسٹرکشن ہوئی ہے راولہ کوٹ میں، بہت ساری بلڈنگز بنی ہیں۔ تو شارٹس وغیرہ میں ایڈ کر لوں گا۔ تو آئی ہوپ کہ یار آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اور ہر ایک انسان کی اپنی میموری ہوتی ہے، مجھے اچھے سے یاد تھا تو میں نے سوچا کہ اس کو سیو بھی کر لیتے ہیں اس میموری کو، اور آپ لوگوں سے بھی شیئر کر لیتے ہیں۔ ویسے بھی 8 اکتوبر کا مہینہ ہی ہے یہ، تو ویڈیو تھوڑی لیٹ آ رہی ہے، تو پھر بھی خیر کر لیتے ہیں اپلوڈ، اور شارٹس وغیرہ میں اینڈ پہ ایڈ کروں گا اس کے، تو دیکھ لینا۔ آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ آئی نو تھوڑی ڈفرینٹ تھی، لیکن پھر بھی آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی، اور ملیں گے نیکسٹ ولاگ میں۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا۔ آئی ایم حمزہ طاری خان، سائننگ آؤٹ۔